اس سیشن میں ہم دیکھیں گے پی ایم پی کی ووکیبلری کو ہندی اور اردو کے اندر۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ پروجیکٹ کوئی بھی ایسا ٹیمپریری کام ہوتا ہے جس کی ایک سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے اور ایک اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس میں کچھ یونیک بنتا ہے۔ آپریشنس جو ہوتے ہیں وہ آن گوئنگ ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی طرح کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ پروجیکٹ بعد میں آپریشنس میں چینج ہو جاتے ہیں۔ پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ خود بھی ایک اینڈ آئٹم ہو سکتی ہے یا کسی دوسری چیز کو بنانے کے لیے اینڈ آئٹم کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو بناتے وقت اس کے بیچ میں ہمارے چپس یا ہارڈ ڈرائیو یوز ہوتی ہے۔ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہم جب بھی کوئی پروسیس یا ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے بعد میں رزلٹ نکلتا ہے۔ اس میں آؤٹ کمز ہوتے ہیں جس میں ہماری آرگنائزیشن کی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے پالیسیز، پلان، اسٹڈیز، پروسیجرز، رپورٹس وغیرہ۔ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ کوانٹیفائیبل نہیں ہوتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اپنے ڈیلیوریبل کو۔ یہ بھی کوئی بھی یونیک اور ویریفائیبل پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ رزلٹ وہ ہمارا ڈیلیوریبل کہلاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلیوریبل کہتے ہیں۔ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ جو ایک طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم پروگرام کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ریلیٹڈ ورک کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور ڈفرینٹ جو چیزیں پروجیکٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف پروجیکٹ جو ہم ان کو گروپ کرتے ہیں ایک اسٹریٹجک آبجیکٹیو کی لحاظ سے، وہ پورٹ فولیو کہلاتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ایک فرم کی مثال لیں تو پورٹ فولیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جیسے ڈولنس کی فرم ہے یا کوئی اور فرم ہے یا سیمسنگ کی فرم ہے، ان کی جو ایک ڈویژن ہوگی واشنگ مشین کی، ایک ریفریجریٹر کی، ایک اے سی کی، تو ان کی سب کی ڈفرینٹ پروجیکٹس کی جو ڈویژن ہوگی، جب ہم ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہ پورٹ فولیو کہلائے گا۔ پروجیکٹ مینیجر کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو آرگنائزیشن میں ڈیوٹیز انجام دیتا ہے پروجیکٹ کو مینیج کرنے کی، اس کو ہم پروجیکٹ مینیجر بولتے ہیں۔ اور جو سائنس یا اسکلز یا ٹولز یوز ہوتے ہیں پروجیکٹ کو مینیج کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ کمپیٹنگ کنسٹرینٹ کیا ہوتے ہیں؟ کمپیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے رکاوٹیں۔ اس میں آ جاتا ہے پروجیکٹ کا اسکوپ، اس کی کوالٹی، اس کا اسکیجول یعنی کہ وہ کس ڈیٹ پہ ختم ہونا چاہیے، اس کا بجٹ، اس کے کتنے ریسورسز ہیں اور کون کون سے رسک ہیں۔ اس کے علاوہ پروگریسو کولیبوریشن کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بھی پروجیکٹ کو کرتے ہیں اور وہ ان کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اس کے دوسرے، تیسرے، چوتھے سٹیپ پہ، اور اس سٹیپ پہ پہنچ کر ہمیں آگے مزید سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے کیسے کرنا ہے، تو اس کو پروگریسو کولیبوریشن بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کھودتے ہیں۔ اب بنیاد بنانے کے بعد جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمرے بنیں گے، کمروں کی دیواریں بننے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ وائرنگ ہوگی، یہ چیز ہم وائرنگ کی ڈیٹیلز کو ہم بنیاد بناتے وقت طے نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو ہم پروگریسو کولیبوریشن بولتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم پروجیکٹ میں آگے بڑھے ویسے ویسے ہمیں اور ڈیٹیل سمجھ میں آئیں۔ اسٹریٹجک ریزنز کیا ہوتے ہیں پروجیکٹ کو شروع کرنے میں؟ مارکیٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے، بزنس کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، کسی کسٹمر کی ریکویسٹ پہ ہم شروع کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں چینج آنے پہ شروع کر سکتے ہیں، یا کوئی لیگل ریکوائرمنٹ کے طور پہ شروع کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا کہلاتا ہے ڈائریکٹو آفس، جو ڈائریکشنز دیتا ہے، یہ کمیونیکیشن کا ہب ہوتا ہے اور یہاں سے ریسورسز الاٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفس ہوتا ہے، اس میں پالیسیز اور پروسیجرز اور فارمز اور رپورٹس جو ہوتے ہیں وہ بنتی ہیں، اور اس طرح کے آفس میں جو ہوتا ہے ہم اس چیز کو میک شور کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں وہ آرگنائزیشن کی پریکٹسز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو۔ سپورٹیو آرگنائزیشن کے اندر جو سپورٹیو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہوتا ہے، اس میں منٹورنگ کی چیزیں دی جاتی ہیں کہ یعنی آپ کے وہاں پہ ایسا عملہ پایا جاتا ہے جو آپ کے پروجیکٹ کو سپورٹ کرتا ہے، اور وہاں پہ کنسلٹنگ ایکسپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ اسپیسیفک آفس ہوتا ہے جو کسی پروجیکٹ کے ساتھ ہی بنتا ہے اور پروجیکٹ ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ انٹرپرائز کے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح انٹرپرائز کا کلچر ہوتا ہے اسی طرح کی انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں، اس کے موجودہ ریسورسز، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا کمرشل ڈیٹا بیس، مارکیٹ کی کنڈیشنز، پروجیکٹ مینجمنٹ کی سروسز اور اس کا کلچر۔
اب کمپنی کی میں ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹینڈرڈ کوڈس اور اس کے علاوہ مارکیٹ کی کنڈیشنز اور اسٹیک ہولڈر کے رسک اور ٹالرنس اور جغرافی اور ویدر کی چیزیں جو ہیں وہ بھی انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز کے اندر آتی ہیں. جو چیزیں اندر کے آرگنائزیشن کے اندر ہوتی ہیں ان کو ہم عام طور پہ آرگنائزیشنل ایسیٹس کہتے ہیں، اور لیکن جہاں پہ باہر کی چیزیں بھی انکلوڈ ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کو انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز کہتے ہیں.